رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ہمارے معاشرے میں دینی اعتبار سے اور خاص کر شادی کے بعد کی زندگی کے اعتبار سے بعض خرابیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہے، جس کا عام طور پر تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن جب حالات بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں اور بہت سے واقعات علم میں آتے ہیں تو اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ان واقعات کو کیسے دور کیا جائے اور شادی کے بعد کی زندگی کو کیسے خوشگوار بنانے کی تعلیمات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، ان کو ذکر کیا جائے. تو اسی مقصد کے لیے اس موقع پر کچھ باتیں اس سلسلے سے متعلق عرض کرنی ہے کہ شادی انسان اس لیے کرتا ہے، اور خود قرآن کریم میں اس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے سورہ روم میں 21ویں پارے کے اندر، وہ یہ ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر شادی کا مقصد، شادی کی غرض و غایت کو ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر سورہ روم میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جوڑے بنائے مرد اور عورت کے ذریعے. شادی کے ذریعے انسانی جوڑے کی تکمیل ہوتی ہے. اس سے پہلے انسان اکیلا شمار کیا جاتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہ اکیلا نہیں رہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو انسانوں پر مشتمل ایک خاندان کو وجود میں لاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے وہ خاندان آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے پورا خاندان اولاد کے ذریعے وجود میں لاتا ہے. تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جوڑے اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انسان اس کے ذریعے سکون اور راحت حاصل کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے اس رشتے کے ذریعے مرد و عورت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی کے جذبے کو ڈالا ہے، اور وہی محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ایک لمبی زندگی خوشگوار حالات میں گزارتا ہے. ایک اجنبی خاندان کی لڑکی اور ایک اجنبی خاندان کا لڑکا جب نکاح کے چند بول کے ذریعے ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں اور ایک جوڑی میں پروئے جاتے ہیں تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کل تک وہ کسی اور خاندان کا فرد تھا، وہ کسی اور خاندان کا حصہ تھی، جن سے کوئی تعلقات نہیں تھے، کوئی پہچانت نہیں تھی. یہی رشتہ جڑنے کا اور آپس میں ملنے کا بنا، اور پھر اتنا مضبوط رشتہ بن گیا کہ اس کے ذریعے خاندان کی پہچان اور شناخت ہونے لگتی ہے. تو اللہ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ شادی اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان سکون حاصل کرنے والا بنے. انسان کی عمر کے لحاظ کے ساتھ سکون کی تلاش بھی اس کو ہوتی ہے، اس کی ہمدردی کی ضرورت کا بھی اس کو تقاضا ہوتا ہے. کوئی اس کو خیال رکھے، اس کی ضروریات کا، چاہے مرد ہو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والی کوئی ہو. عورت ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایک مقدس رشتے میں انسانوں کو جوڑا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے بڑھنے کے ذریعے بنائے ہیں. لیکن جس معاشرے میں اور ماحول میں اور آپ جی رہے ہیں، ایسے واقعات ہم لوگوں کو کثرت سے سننے کو مل رہے ہیں کہ شادی ہونے کے چند مہینوں کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا، شادی ہونے کے چند مہینوں کے بعد دونوں کے درمیان دوری پیدا ہو گئی،
شادی ہوئی لڑکی چاری کے میں سسرال کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، شادی ہو گئی، لڑکا ماں باپ سے روٹھ گیا، ماں باپ سے الگ ہو گیا اور سسرال میں جا کر بیٹھ گیا، اور شادی ہونے کے بعد ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ جس کے ذریعے عورت چاہتی ہے کہ مرد سے علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ واقعات کیوں دن بدن تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے پیدا ہوتے جا رہے کہ ہم نے شادی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، شادی کے مقصد کو نہیں سمجھا، اور اپنی اولادوں کو نہیں بتایا جب ان کی شادی کرنے کی عمر آ گئی اور ان کو رشتے میں ہم لوگ جوڑ رہے ہیں، ان کو ہم نے نہیں بتایا کہ ہماری نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے کیسے انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور قرآن کریم میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اور جگہ بجگہ اس بات کی تلقین و اس بات کا حکم دیا ہے کہ کیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنو، اچھا تعلقات کو نبھانے والے بنو، اچھی زندگی گزارنے والے بنو۔ شادی گھروں کو آباد کرنے کے لیے کی جاتی ہے، گھروں کو برباد کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ شادی گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے کی جاتی ہے، شادی کے ذریعے گھروں میں دوریاں اور نااتفاقیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی شادی نہیں کرتا، لیکن ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد نااتفاقیاں بلا وجہ اور بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر دوریاں ہو رہی ہے، اور طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ یہ موضوعات، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، علماء نے اور اللہ والوں نے اس کی بہت ساری حقیقتوں کو بیان کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں ان ساری چیزوں کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اتنے اہم اور باریک پوائنٹس اور نوٹس بیان کیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس وقت ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اجمال اور ایک خاکہ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی بتا سکے کہ ہم اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو اس وقت کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور کن باتوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دینا چاہیے تاکہ ان کی شادیوں کے ذریعے گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے، ان کی شادیوں کے ذریعے رشتوں کے اندر مضبوطی آ جائے، ان کی شادیوں کے ذریعے تعلقات میں اضافہ ہونے والا بنے، نہ کہ رشتے کمزور پڑ جائے، ماں باپ اپنی اولاد سے محروم ہو جائے، یا اس طرح کے اور سارے واقعات ہیں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حقوق کو بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اہتمام کے ساتھ مردوں کے کیا حقوق ہے ان کو ذکر کیا، عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کو ذکر کیا، عورت اپنے سسرال میں کیسا رہے گی، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہے گی، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رہے گی اس کو بیان کیا، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے گا، اپنے سسرالی افراد کے ساتھ کیسے رہے گا، کیسے حقوق ادا کرنے والا بنے گا۔ جب یہ حقوق جہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیے، شادی ہونے کے بعد جہاں چند دنوں کے بعد نااتفاقیہ شروع ہو رہی ہے اور ظاہری بنیادوں پر اور معمولی بنیادوں پر، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں کہیں نہ کہیں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت گھرانہ تعمیر کرنے کی ہدایات دی تھی، ان ہدایات کو آج ہم لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ کن بنیادوں پر شادی کرنا چاہیے، آج ہمارے پاس شادی کا معیار کیا ہے، کس بنیاد پر لڑکے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کس بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جب بنیادیں بدل جائیں گی اور دینداری کو انسان چھوڑ دے گا اور صرف دنیا مقصود ہو جائے گی، مال مقصود ہو جائے گا، حسن و جمال مقصود ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد دونوں طرف سے نااتفاقیاں یا دونوں طرف سے خرابیاں پیدا ہونا لازمی بات ہے، شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مرد کا مقام کیا ہے اور مرد کی کیسی رعایت کرنی چاہیے۔ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورتوں سے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہ اگر عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اوپر مردوں کا کیا حق ہے تو عورتیں اپنے شوہروں کے قدموں پہ لگے ہوئے گرد و غبار کو اپنے چہروں سے صاف کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ شوہر کو عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں کسی کو تعظیماً سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لہذا میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ ایک طرف مردوں کا یہ مقام و مرتبہ بیان کیا گیا، قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرمایا
الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر قوامیت رکھنے والے، ان کو انتظام کی صلاحیت، ان کو گھر چلانے کا نظام، ان کو اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو لہٰذا ان کے اندر قوامیت رکھی گئی ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے ماتحت رکھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے اخراجات کو پورا کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے مقام و مرتبے کو بیان کر دیا گیا ہو، بلکہ عورتوں کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء میں فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم اچھی زندگی گزارنے والے بنو، اگر تمہیں عورتوں میں کوئی خرابی نظر آ جائے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے بہت ساری اچھائیاں بھی رکھی ہوں گی، تم ان اچھائیوں کو تلاش کرنے والے بنو۔ صرف خرابیوں کی بنیاد پر اور معمولی خرابیوں کی بنیاد پر ان سے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان کے حقوق کو طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے با اخلاق ہونے اور بہتر ہونے کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خیرکم خیرکم لاہلی، کہ تم میں بہترین اخلاق والا، بہترین کردار والا، اچھے صفات والا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا۔ وہ اس کے اچھے اخلاق کا معیار ہے، وہ اس کے اچھی صفات کا حامل ہونے کا معیار ہے کہ انسان کو اس کسوٹی پہ رکھ کے پرکھا جائے گا کہ وہ کیسے اخلاق والا ہے۔ وہ باہر کی دنیا میں بہت اچھی میٹھی گفتگو کرنے والا، وہ دوستوں کی بہت زیادہ رعایتیں کرنے والا، وہ تعلقات کو بڑے اچھے انداز میں نبھانے والا ہوگا۔ وہ چاہے باہر کی دنیا میں کتنا بھی اچھا ہو، لیکن گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، حقوق کو طلب کرنے والا ہوگا تو شریعت کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور ازواج مطہرات کی پوری سیرت اور پوری زندگیاں محفوظ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کو، آپ کے اخلاق کو، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے رویے کو اور آپ کے سلوک کو پیش کیا۔ تو کمیاں جو ہو رہی ہے وہ کمیاں یہ ہے کہ عورتیں بھی حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مرد بھی حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شادی کا جو معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ معیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بنیادوں میں سے کسی ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا تو مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے عورت کے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، حسن و جمال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، حسب و نسب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان فخر کر کے بھوکا جیتا رہے کہ میں اعلیٰ حسب کا ہوں، اعلیٰ نسب کا ہوں، میری شادی اعلیٰ خاندان میں ہو گئی۔ یہ کوئی قابلیت کی چیز نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ وہ ایسی لڑکی کا انتخاب اور ایسے لڑکے کا انتخاب کرے کہ ان کے اندر دینداری کتنی ہے، پھر وہ دینداری انسان کے گھر کو بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مرد دیندار ہوگا، عورتیں دیندار بنے گی، عورت دیندار ہوگی، مرد دیندار بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کا پورا گھرانہ خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل بنے گا۔ آج ہمارے پاس یہ معیارات ختم ہو گئے۔ ہم بچے کا رشتہ طے کرتے ہیں یا بچی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو کن چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں؟ مال کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ سب سے اچھا گھرانہ ہو، باپ کی بڑی اعلیٰ نوکری ہو اور بہت سارے وسائل و ذرائع ہو، یا حسن و جمال کو، یا ان چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دور دور تک ایسا نظر نہیں آتا کہ لوگ دینداری کو بھی دیکھتے ہوں گے، دینداری کو بھی پرکھتے ہوں گے۔ کتنے لوگ رشتوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر کے بارے میں پوچھتے، ماں باپ کے بارے میں پوچھتے، کمائی کے بارے میں پوچھتے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بچہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے، بچہ نمازی ہے یا نمازی نہیں ہے، بچے کے اخلاق کیسے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اسی کیا ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب دونوں طرف سے اس چیز کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے کہ جن کے زندگیوں میں دین نہیں ہے اور جن کے ماں باپ نے دینی زندگی نہیں گزار کر بتائی ہے اور دینی باتوں کی تلقین نہیں کروائی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا خرابیاں ہوں گی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں یہ معمول تھا کہ جب بچیوں کو بیاہا جاتا، ان کی شادیاں ہوتی، تو وہ صحابیات کے پاس لے جایا کرتے، صحابیات سے نصیحتیں کرواتے، اور خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ اپنی بچیوں کو، اپنی شادی ہونے والی لڑکیوں کو لے جاتے۔ حضرت عائشہ ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتی، ان کو دعائیں دیتی اور ان کو حقوق بتاتی اور زندگی گزارنے کے اصول و آداب سے آگاہ کرتی کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزار کر بتلائی اور کیسے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی، آپ نے اس سے پہلے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہ آئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ شکایت کرنے لگی۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی تم فوری اپنے واپس گھر چلے جاؤ اور اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ عورت نیک بیوی نہیں کہلاتی جو شوہر کی خواہش کے مطابق کام نہ کرے اور شوہر کے سامنے برا بھلا کہے، وہ عورت نیک بیوی نہیں کہلاتی، لہذا تم فوری اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر شوہر سرخ پہاڑ پہ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پہ ڈالنے کا حکم دے یا سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سرخ پہاڑ پر ڈالنے کا حکم دے، تب بھی وہ ان باتوں کو کرنے والی بنے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کر کے بتلایا کہ ایسی زندگی گزارنی چاہیے اور ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کبھی زندگی میں انسان ہے، فطرت ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ جاتا، اللہ کے نبی فوری اس کو حل فرما دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے گھر آئے، گھر آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، اپنی بیٹی دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی کہاں گئے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ مجھ سے کچھ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، جبکہ ان کے دوپہر کے آرام قیلولے کا وقت تھا، وہ اپنے گھر میں قیلولہ نہیں کیے اور جا کر مسجد میں قیلولہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنی بیٹی گھر سے نکلے، مسجد نبوی آئے، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، جسم پر چادر نہیں ہے اوپر، اور نیچے لیٹنے کی وجہ سے حسیر کے نشانات پڑ گئے اور کروٹ بدلے تو ایک طرف مٹی لگ گئی۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ وہیں سے حضرت علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کنیت کے طور پر ابو تراب استعمال فرمایا، پھر ان دونوں کو جوڑا اور محبتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کہہ دیا میری بیٹی کو، اور اس کے بارے میں دونوں کے باتوں کو سنا نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم جاؤ اپنے گھر اور گھر میں جا کر آرام کرو۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جوڑ کر بتایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس شادیوں کے ٹوٹنے کی وجہ اور نکاح ہونے کے چند مہینوں کے بعد نا اتفاقی ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی یا تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، لڑکی چاہتی ہے کہ اپنے میکے چلے جائے، اور میکے جانے کے بعد ماں باپ جو بچی کی شادی کرے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنے پیسے لگا کر، کتنی محنتیں کر کے اپنی بچی کی شادی کی تھی، لہٰذا اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو دونوں کے درمیان مصالحت کروانا چاہیے، دونوں کے درمیان بات چیت کروا کر اپنی بیٹی کو سسرال بھیج دینا چاہیے۔ بیٹی سسرال میں زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ وہاں پر رہے گی تو اچھا رہے گا، لیکن آج ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا۔ معمولی بات ہوئی، لڑکی فوری اپنے گھر چلے گئی، اس کے بعد گھر جانے کے بعد داماد کو ڈرایا جا رہا، داماد کو دھمکایا جا رہا اور داماد کے خلاف کوششیں کی جا رہی۔ ایک طرف یہ حالت ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ حالت ہو رہی ہے کہ لڑکی کو شادی کر کے لائے تو سسرال میں گویا کہ اس کو کام والی بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے، اس کو اپنے میکے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے شوہر تیار نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا اچھا رہتا ہے، ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ماں کسی طرح دونوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، گھروں میں رہنے والے دوسری عورتیں اور دوسرے رشتے والے ان کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی معمولی چیزیں دونوں کی زندگیوں میں دوریاں، دراڑ اور نا اتفاقی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ہم شادی کرتے ہیں اپنی اولاد کی تو کس مقصد سے کرتے ہیں؟ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میں پال پوس کر جب میری بچی قابل ہو جائے تو وہ اپنا گھر آباد کرنے والی بن جائے، وہ اپنا گھر بسانے والی بن جائے، لہذا وہ اپنے گھر کو آباد کرنے والی بنے۔ اگر شوہر کی کوئی شکایت لے کر آ جائے، کوئی معقول وجہ ہے، وہ اس وجہ کو دور کر سکتا ہے، اس وجہ کو دور کرنے والا بنے، اس وجہ کو حل کرنے والا بنے، تاکہ وہ لوگ صحیح انداز میں زندگی گزارنے والے بنے۔ آج جتنے واقعات، کتنے نوجوان واقعات سنا رہے
کہ 1 سال ہوا، بچی ہو گئی، لیکن ہماری بیوی میکے گئی ہوئی ہے اور وہاں سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساس سسرے بھی دباؤ ڈال رہے، ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ہر اعتبار سے سمجھا رہا ہوں۔ اور بعض علماء جو یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان لڑکیوں اور بچیوں رشتے کے اندر جو درار آتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض موقعوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیوی اور شوہر ملنے کے لیے تیار ہے، لیکن دونوں طرف کے ماں باپ نہیں چاہ رہے، ساس سسرے نہیں چاہ رہے، ادھر نہیں چاہ رہے کہ بہو ان کی اطاعت نہیں کر رہی یا ان کی ساری باتوں کو نہیں مان رہی، یا ادھر نہیں چاہ رہے کہ داماد ان کے قابو میں نہیں آ رہا، ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، جبکہ شوہر چاہ رہا بیوی کو اپنے گھر لا لوں اور بیوی چاہ رہی میں شوہر کے پاس واپس چلے جاؤں۔ لیکن انانیت اور گھمنڈ کس کا ہے؟ دونوں طرف کے ماں باپ کا گھمنڈ اپنی اولاد کی زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہا۔ ایسے واقعات پیش آ رہے، ہم جس معاشرے میں جی رہے بہت کثرت کے ساتھ واقعات پیش آ رہے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شادی آج اور ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کو داماد ملا بیٹی کا بڑا خیال کرنے والا، بچوں کا بڑا خیال کرنے والا، بیٹی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہم تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے، بیٹی کو بڑا اچھا رکھتا ہے، بڑا اچھا گھر ملا، خوشحال زندگی گزار رہی، لیکن وہی کسی اور کی بیٹی ہمارے گھر آ جائے بہو بن کر اور ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو اچھا دیکھنے والا بن جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیوی کا غلام بن گیا، لہٰذا وہاں سے دوریاں پیدا کی جائے، نا اتفاقیاں پیدا کی جائے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا ایک مرض ہے جس کی وجہ سے شادیاں خوشحال زندگی بنانے کے بجائے شادیاں زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ہم نے حقوق نہیں بتائے، ہم نے زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتائے کہ کیسے اخلاق کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی تھی، کیسے کردار کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی تھی۔ 1-2 واقعات آپ سنیں کہ کیسے لوگوں نے دینداری کو ترجیح دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات گشت کرتے کرتے تھک گئے تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک گھر کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اندر رات کے آخری حصے کا وقت تھا، دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اندر سے آواز آ رہی، ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی۔ بیٹی کو ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی رات کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہونے والی ہے، تم نے دودھ میں پانی ابھی تک کیوں نہیں ملایا؟ دودھ میں پانی ملا لینا چاہیے تھا۔ بیٹی نے کہا، اماں جان آپ کو نہیں معلوم کہ امیر المؤمنین نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا نہیں چاہیے، لہذا ہمیں اس اعلان پر عمل کرنا چاہیے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المؤمنین تو یہاں پر دیکھ نہیں رہے ہیں، رات کا یہ آخری حصہ ہے، معلوم نہیں امیر المؤمنین کہاں پر ہوں گے، تم دودھ میں پانی ملا دیتی، دودھ بڑھ جاتا، پیسے زیادہ آ جاتے۔ تو بیٹی نے کہا، اماں جان کیا ہوا؟ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچا یا نہیں بیچا۔ بس یہ بات چیت ہوئی، حضرت عمر کو بہت اثر ہوا اس لڑکی کی دینداری کا، اس کی تقوی کا، اللہ کے استحضار کا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس خیمے کو، اس گھر کو یاد رکھو تاکہ کل صبح اس کی تحقیق کی جائے کہ اس گھر میں کون لوگ رہتے ہیں۔ ان کے غلام نے دیکھ لیا، صبح آ کر بتا دیا کہ امیر المومنین قبیلے بنو ہلال کی عورت ہے اور اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، اور وہ جس عورت سے بات کر رہی تھی وہ اس کی ماں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے کل رات ایک لڑکی کی بات چیت سنی، مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی انتہائی نیک اور وفا شعار بیوی بن کر رہے گی، تم میں سے کون اس کی سے شادی کرنا چاہے گا؟ تو ان کے بیٹے حضرت عاصم نے فرمایا، ابا جان مجھے ضرورت ہے، میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کروا دیجئے۔ حضرت عمر نے اس لڑکی سے اس بنیاد پر کہ وہ صرف نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے اور امیر المؤمنین کی اطاعت کرنے والی ہے، وہ اللہ کی نسبت پر اپنے بیٹے سے نکاح کروایا۔ پھر ان کے ذریعے انہی کے خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو جب دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے تو ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، ہم نے حقوق ادا کرنے کے طریقے نہیں بتائے اور کیسے زندگی گزاری جاتی ہے وہ طریقے نہیں بتائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں ہو رہی، ٹوٹنے کے لیے تیار ہو رہی۔ شادیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں کی جاتی، شادیاں جڑنے کے لیے کی جاتی ہے، شادیاں زندگی گزارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا داماد ان کے پاس آ کر رہ جائے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، تو یاد رکھیے اگر کوئی اب کسی کی اولاد کو ان کے ماں باپ سے دور کرے گا، دنیا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی دنیا ہے۔ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو ان کے اولاد سے دور کرتے ہیں، ان کے اولاد کو ان کے ماں باپ سے دور کرتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ہماری اولادیں بھی آئیں گی جو ہم کو ہمارے ماں باپ سے دور کرنے والی بنے گی۔
یہ نظام ہے، یا یہی ہو رہا ہے کہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ داماد ان کے پاس رہے، لڑکے والے چاہتے ہیں کہ بہو کے اوپر ظلم و زیادتی کرے؟ دونوں طرف سے خرابیاں اور دونوں طرف سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس چیز کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس شادیاں جس محنتوں کے ساتھ، کتنے غریب مسلمان ہوتے ہیں جو دن سال کی کمائی کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اور بیٹی کی سکھ اور راحت کے لیے باپ اپنی پوری جوانی، اپنی زندگی کھپا دیتا ہے اور لگا دیتا ہے۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد مطالبات، پیسوں کے مطالبات پر، جہیز کے مطالبات پر اور دوسرے ڈیمانڈ کی بنیاد پر اگر بچیوں کو ستایا جائے گا، ظلم کیا جائے گا تو کتنی زیادتی کی بات ہوگی۔ اور اگر ہم بچے والے بن کر بچیوں کو ستائیں گے، یا پھر آج کل بچیوں کا بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہا، چند مہینے ہوئے اور بچی چاری شوہر سے خلا لے رہے کیونکہ وہ سیٹ نہیں ہو رہی ہے، اور ماں باپ تیار ہے کہ بچی آ جائے خلا دلوا لیں گے۔ وہ کیسے ماں باپ ہے؟ وہ اپنی بچی کا گھر اجاڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اپنی بچی کا بنا ہوا گھر برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کمیاں انسانی زندگی میں آنا یہ فطرت ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ازدواجی زندگی میں، میری فیملی لائف میں کبھی اونچ نیچ نہیں آئی۔ اونچ نیچ آتی ہے، یہ انسان کا نظام ہے۔ اس اونچ نیچ کو دور کرنے کا شریعت نے طریقہ بتایا، طریقہ قرآن کریم میں بتایا کہ اگر دونوں میں نا اتفاقی ہو جائے تو دو گھر کے انصاف کرنے والے عقل مند لوگوں کو فیصلہ بنا کر ان کی خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ یہ شریعت کے ضابطے اور طریقے ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارے معاشرے میں بہت سے واقعات یہ سننے کو آ رہے کہ شادی ہونے کے چند مہینوں کے بعد شادی ٹوٹ رہی ہے، یا تو طلاق کے بہانے، مرد ہے تو بچیوں کو ڈراتے طلاق دے دوں گا اگر نہیں مانیں گی، یا عورت ہے جہیز دے کر آئی ہوئی ہے، پیسہ دے کر آئی ہوئی ہے، وہ شوہروں کو ڈراتی ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں خلا لے لوں گی۔ تو یہ انسانی زندگی کو، معاشرے کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور شادی جس کو نبیوں کی سنت قرار دیا گیا اور جس کے ذریعے انسانی زندگی کے سکون اور راحت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا، وہ سکون نہیں ملے گا۔ اور جس کی زندگی سے گھریلو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان کا نہ کاروبار میں سکون ملتا ہے، نہ باہر کی زندگی میں سکون ملتا ہے، وہ ہمیشہ گھریلو پریشانیوں میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ وہ تھکا ہارا جب گھر کو جائے گا اور بیوی اس کا استقبال نہیں کرے گی، اس کا خیال نہیں کرے گی تو کیسا ہوگا؟ آخر میں ایک واقعہ سن لیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کیسے جلیل القدر صحابی جن کا رعب دبدبا، جن کے سامنے بات کرنے سے صحابہ ڈرا کرتے تھے، ایک صحابی اپنے گھر کا مسئلہ لے کر آئے، ان کی اور ان کی بیوی کا مسئلہ حضرت عمر کے پاس پیش کرنے کے لیے لے کر آئے۔ جب گھر کے پاس آئے تو گھر کے قریب سے آوازیں اندر سے آنے لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا کلثوم، ان دونوں میں آپس میں بحث چل رہی ہے۔ تو یہ صحابی جو اپنا واقعہ لے کر آئے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی، وہی سوچنے لگے کہ میں اپنا مسئلہ جن کے پاس حل کروانے کے لیے آیا، وہ خود اپنے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، وہ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ وہ واپس جانے لگے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، ان کو دیکھ کر آواز دی کہ تم ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، کدھر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تھا، میں نے جب دیکھا کہ آپ کی خود اپنی بیوی سے بحث چل رہی ہے تو میں سمجھا کہ میرا معاملہ کیسے حل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ذرا سنو، میری بیوی کے میرے اوپر احسانات ہیں، وہ میرے کھانا پکاتی ہے، وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ باہر رہتا ہوں تو میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، وہ میری ساری ضروریات کی تسکین کا باعث ہے۔ اگر یہ سارے کام کرتی ہے، اگر رات کو آنے کے بعد وہ اپنا کچھ جذبے کا اظہار کرے اور کچھ اپنا غصہ نکالنا چاہے تو مجھے حق بنتا ہے کہ اس کی بات تو سنوں، اس کے مسئلے کو حل کرنے والا بنوں۔ یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی کوئی زائد ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہ رہوں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اور بہت زیادہ تعلیمات ہے اس سلسلے میں نے تو گویا کہ خلاصہ بھی نہیں بلکہ 2-3 باتیں ذکر کی ہے کہ جس کی بنیاد پر شادی شدہ زندگی مضبوط ہو سکتی ہے اور گھر آباد ہو سکتے ہیں، اور شادی ہونے کے بعد محبتیں دونوں رشتوں میں پیدا ہو سکتی ہے جب قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہم لوگ خیال کریں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔